لائق صد احترام سامعین مکرم اور پردے کے اندر تشریف فرما میری معززات ماؤں بہنوں اور اسلام کی عزت دار بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمتوں میں بڑی نعمت تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت سے نوازا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حواس خمسہ صحیح کام کر رہے ہیں، اللہ نے جسم میں قوت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، چلنے کے لیے اللہ نے پاؤں دیے، نظام انہضام جسم مکمل صحیح طرح سے کام کر رہا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن آج ہم نے ایک ایسی نعمت کی بات کرنی ہے جو سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت نہ کوئی ہے، نہ اللہ نے نہ اس کے رسول نے اس سے بڑھیا کسی نعمت کو بیان کیا ہے۔ وہ نعمت اسلام کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے۔ اسلام اللہ ذوالجلال کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ غریبی میں گزارا ہو سکتا ہے لیکن اسلام کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ انسان بیماری میں، تنگ دستی میں، تکلیف میں گزارا کر سکتا ہے، لیکن اسلام، ایمان اور ہدایت کے بغیر گزارا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ انسان کی دنیا سنورتی ہی اس وقت ہے جب انسان کے پاس اسلام جیسی نعمت ہو۔ اور اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، موت کے بعد انسان نے قبر کی زندگی، قبر کے بعد حشر کی زندگی، اور قبر کے اندر انسان کے سوالات اور اس کے جوابات، اور محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے انسان کا کھڑا ہونا، ان تمام مراحل میں اگر کامیابی ہے تو صرف اسلام کے نتیجے میں کامیابی ہے، مسلمان اور اللہ کا بندہ بننے کے نتیجے میں کامیابی ہے، وگرنہ دنیا میں بھی خسارہ ہے اور قیامت کے دن بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک، دنیا والوں اس بات کو سنو، بے شک اللہ کے نزدیک نہ یہودیت دین ہے، نہ عیسائیت دین ہے، نہ مجوسیت دین ہے، نہ بدھ مت دین ہے، بلکہ مالک کائنات نے تنہا اگر جسے دین قرار دے دیا ہے وہ دین اسلام کو قرار دے دیا ہے۔ اسلام ایک دین ہے، اسلام دستور حیات ہے، عبادات، سیاسیات، معاملات اور معاشرت، زندگی گزارنے کے تمام تر اصولوں کو اور اللہ کی سرزمین کے اوپر قانون کی سب سے بڑی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کی کلام قرآن مجید ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہے۔ یہی وجہ ہے علماء نے جہاں عبادات پہ ابواب قائم کیے اپنی کتب کے اندر، معاملات پہ ابواب قائم کیے، وہاں علماء نے سیاسیات پہ بھی کتب لکھی۔ علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے السیاست الشرعیہ، اسلامی شرعی سیاست کے اوپر مکمل
مسلمانوں کی رہنمائی کی اور ان تمام احادیث اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کو جمع کر کے ایک مسلمان کو یہ بات بھی سمجھا دی، صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق داروں کے ساتھ بھی اچھے رویے کا نام اسلام ہے، اور اللہ کے سرزمین کے اوپر اللہ کی خلافت اور اس کے نظام کو لے کر آنے کا نام اسلام ہے۔ اور لوگوں اس بات کو ذرا سنو، مالک کائنات نے اس بات کا اعلان فرما دیا، جب تم اس بات کو سمجھ چکے ہو اللہ کے نزدیک معتبر اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، تو پھر یاد رکھنا اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کو پسند کرو گے اللہ اسے قبول ہی نہیں فرمائیں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کو اپنایا، کسی اور مذہب کو فالو کرنے کی کوشش کی، اسلام سے ہٹ کر کسی اور کلچر کو اپنانے کی کوشش کی، تو مالک کائنات نے اس بات کا اعلان فرما دیا ہم تیری زندگی کو بھی تباہ کر دیں گے، اور اسلام سے ہٹ کر جس نظام کو تو پسند کرے گا نہ اس نظام کو ہم قبول کریں گے، نہ تیرے 6-7 فٹ اس جسم کو ہم قبول کریں گے۔ حضرات اللہ کے نزدیک جہاں معتبر اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اللہ اگر کسی دین کو قبول فرمائیں گے تو وہ دین اسلام کو قبول فرمائیں گے۔ ساری کائنات کے اندر یہودی اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات کے عیسائی اکٹھے ہو جائیں، مجوسیت اور مجوسی مذہب کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں، سب کے بارے میں اللہ کے قرآن کا ایک ہی فیصلہ ہے، اللہ نہ تمہاری زندگیوں کو قبول فرمائیں گے نہ تمہارے نظام کو قبول فرمائیں گے۔ اسلامی نظام، اسلامی قانون، اسلامی عبادت، اسلامی ریاست اور اسلامی معاملات جس کے ہوں گے اللہ ان لوگوں کو بھی قبول فرمائیں گے اور ان لوگوں کی عبادات کو بھی اللہ قبول فرمائیں گے۔ میں دین اسلام کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ وہ دین ہے جو تمام جملہ انبیاء کا دین تھا۔ میں دین اسلام کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ جناب ابراہیم کا دین بھی تو دین اسلام ہی تھا نا، اور جناب یوسف علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا مانگی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرے اللہ موت تو آنی ہی آنی ہے، لیکن جب تم مجھے موت دینا تو اسلام پہ موت دینا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کو اللہ نے جتنا حسن دیا اللہ نے آدھا حسن جناب یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، اور جناب یوسف اپنی آخرت کی دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ توفنی مسلمہ، تو نے مجھے موت دینی ہے تو اسلام پہ موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور اللہ میری دوسری تجھ سے ریکویسٹ یہ ہے مجھے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دینا۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ جناب یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس امر کا اعلان فرما دیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نمازیں، اللہ میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میری زندگی کے تمام تر معاملات للہ رب العالمین، جناب ابراہیم
کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کے تمام تر قربانیاں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ملاقاتیں، ملنا ملانا، زندگی کے تمام تر معاملات میرے للہ رب العالمین، صرف ایک اللہ کے لیے ہیں، لا شریک لہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، میرے رب نے مجھے اس چیز کا حکم دے دیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں اللہ کی سرزمین پہ پہلے مسلمانوں میں ہو جاؤں۔ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فرما برداری کے معاملے میں، اسلام کا معنی ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ علماء نے اسلام کے 3 معانی بیان کیے ہیں، میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں میرے اللہ نے مجھے اس چیز کا حکم دیا ہے، میرے رب کا کوئی بھی حکم آ جائے عبادت میں، معاملات میں، کسی بھی قسم کے، قرآن کی آیت آ جائے، حدیث آ جائے، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں پہلے اطاعت گزاروں میں سے میں بن جاؤں۔ جناب اسماعیل کا دین بھی دین اسلام تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسحاق سے لے کر یعقوب تلک، یوسف سے لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام، اور جناب موسیٰ کے بھائی ہارون علیہ السلام، ان تمام انبیاء کا دین دین اسلام تھا۔ جناب موسیٰ اور ہارون کے بعد جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب داؤد، سلیمان، جناب عیسیٰ، اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلک، آدم سے لے کر نوح، اور نوح سے لے کر ابراہیم، ابراہیم سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ تلک، اور موسیٰ اور عیسیٰ سے لے کر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک، تمام انبیاء کا جو دین تھا وہ دین اسلام تھا۔ اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں، ایک بات ذرا یاد رکھنا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جب تمہارے باپ دادا ابراہیم سے لے کر محمد الرسول اللہ تلک تمام انبیاء کا دین دین اسلام تھا، تو پھر یاد رکھنا اسلام کے علاوہ کوئی اور کلچر لے کر آؤ گے، کوئی اور نظام لے کر آؤ گے، کوئی اور عبادت کا طریقہ لے کر آؤ گے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم تمہارے 6-7 فٹا جسم سمیت ہم تمہیں بھی رائے گا کر دیں گے، اور تمہارے مذہب کو بھی ہم برباد کر دیں گے۔ اسلام ہی صرف مذہب اور دین ہے، اس کے علاوہ جو بھی تمہارا کلچر، رسوم و رواج ہوں گے، اللہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ انہیں قبول نہیں فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، جہاں آپ سب نے اس بات کو سن لیا، تمام انبیاء کا دین دین اسلام تھا، اور جہاں آپ نے اس بات کو بھی سمجھ لیا اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی دین اور مذہب اور کلچر اور رسم و رواج لے کر آئے گا، اللہ اسے قبول نہیں فرمائیں گے، وہاں اس بات کو بھی اب سمجھیے کہ اسلام کا مفہوم کیا ہے، اسلام کا کیا مطلب ہے۔ مثلاً کہ اسلام کا کیا یہ مطلب ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، کہ اسلام کا یہ مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے۔ بس کلمے کا میرے عزیزان یہ مطلب ہے آپ اور میں اسلام کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ کسی بھی باغ میں داخل ہو جائیں تو باغ والے کی ملکیت جو ہوتی ہے اس کے لوازمات ہوتے ہیں۔ کسی بھی فیکٹری میں کوئی بھی ملازم جاتا ہے، اس کے مالک کے کوئی نہ کوئی اصول و ضوابط ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی نظام ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، تم نے یہ کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ بھئی اسلام کے بھی چند لوازمات ہیں، اسلام کے بھی آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی حقوق ہیں، اسلام بھی آپ کے اوپر کوئی پابندیاں لے کر آتا ہے۔
اگر آپ ان پابندیوں کو خوشی کے ساتھ قبول کریں گے تو مسلمان ہیں، وگرنہ یورپ اور امریکہ میں یا انڈیا کے اندر بسنے والا عامر خان ہو، سلمان ہو، یہ بھی مسلمان ہیں اور یہاں بیٹھنے والے بھی مسلمان ہیں، تو کیا وہ بھی مسلمان اور یہ بھی مسلمان کے سارے برابر ہو گئے؟ کیا تمام انڈیا کے اداکار جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے وہ بھی برابر ہو گئے اور ایک جمعہ پڑھانے والا بھی برابر ہے؟ تو پھر کوئی فرق تو نہ ہوا۔ میرے عزیزان، فرق ہے۔ اسلام کے لوازمات ہیں۔ اپنی مرضی کا نام تو اسلام ہے ہی نہیں ہے، اپنی منچاہی لائف سٹائل گزارنے کا نام اسلام ہے ہی نہیں ہے۔ امام ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے درجات المحبہ، امام ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے محبت کے 10 درجے بیان کیے ہیں، اور بعض علماء نے 12 اور بعض علماء نے 15 بیان کیے ہیں۔ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ خلت، دوستی کا ہے۔ ایک دوستیاں ہیں جو ہماری ہیں، ہماری دوستیاں مفادات کی آڑ میں ہیں، ہماری دوستیاں پیسے کے لین دین کی آڑ میں ہیں، کوئی کلاس فیلو، کوئی سیاست، کوئی معاملات، کوئی کسی بھی قسم کی۔ ایک ہے یہ دوستیاں، اور ایک ہے وہ دوستی جسے قرآن نے کنسیڈر قرار دے دیا، جو اللہ کے نزدیک دوستی ہے۔ اور اللہ نے تمام انبیاء میں صرف ایک نبی کو دوست بنایا، وہ بھی کون سے بھلا؟ جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ میں یہ بات ذکر کر رہا تھا، ہمارے پاس پڑھنے والے طلبہ اس بات کو جانتے ہیں۔ امام ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کے بنیادی طور پہ 10 درجے ہیں۔ محبت کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ خلت، دوستی کا ہے، اور محبت کا سب سے آخری ذلت امیز، خطرناک، شہوت سے لبریز، جس کے اندر سوائے مفادات، سوائے جسم کے حصول کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہے محبت کا 10واں اور آخری درجہ عشق۔ نہ قرآن میں لفظ عشق موجود ہے، نہ حدیث کے اندر لفظ عشق موجود ہے، اس لیے علماء نے حرام قرار دے دیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرتا ہوں، یہ لفظ بولنا ہی حرام ہے۔ میں نے اور آپ نے کبھی بھی اپنی والدہ اور اپنے والد سے نہیں کہا کہ میں ابا جان، امی جان، میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ سب یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ سے، اپنے والد سے محبت کرتا ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے کسی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ کا نام لے کر کہے کہ میں رسول اللہ سے عشق کرتا ہوں، حرام ہے۔ کیوں؟ لفظ عشق کے اندر شہوت ہے، جسم ہے، بھوک ہے، ہوس ہے، مفادات ہیں، اور 10 درجوں میں آخری جو بھیانک درجہ ہے وہ لفظ عشق ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی بھی حدیث کے اندر، قرآن کے اندر اللہ نے خود اپنے لیے بھی اس لفظ کو استعمال بھی نہیں کیا۔ تو سو میرے عزیز دوستو، ایک تو یہ بھی سمجھنا چاہیے، کبھی بھی اللہ کا رسول کا نام لیتے ہوئے یہ نہیں کہنا چاہیے میں اللہ رسول سے عشق کرتا ہوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی زوجہ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے فلاں بھائی سے محبت کرتا ہوں، میرے اس کے اوپر بہت سے احسان ہیں۔ لیکن لفظ عشق کا استعمال ناجائز تو بڑی دور کی بات ہے، حرام ہے۔ امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں درجات المحبت کے تناظر میں محبت کے 10 درجے ہیں، سب سے افضل درجہ خلت کا ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو بھی خلیل نہیں بنایا، صرف اللہ نے اگر اپنی دوستی کے لائق کسی کو سمجھا
تو جناب ابراہیم خلیل اللہ کو سمجھا، ارے کیوں اللہ نے ابراہیم ہی کو خلیل بنا لیا؟ یوسف بھی تو خلیل بن سکتے تھے، جناب عیسیٰ بھی تو خلیل بن سکتے تھے، جناب سلیمان بھی تو خلیل بن سکتے تھے نا، جناب سلیمان بھی تو خلیل بن سکتے تھے۔ سوال یہ ہے اللہ نے جناب ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ آئیے ذرا قرآن ہم سنتے ہیں، وقت کے اندر ہم ایک ذرا بات کو سمجھ لیں۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم آپ اپنے رب کے لیے اسلم مسلمان ہو جائیں۔ مسلمان کا معنی سمجھنا ہے اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا۔ کیا معنی جی؟ اطاعت کرنے۔ ایک تو ہے نا ہماری عام زبانوں پہ جی میں مسلمان ہوں، ہم اسلام والے ہیں، یہ نہیں۔ اسلام جب بھی لفظ بولا جائے گا اس کا معنی فرما برداری۔ ویسے اسلام کے 3 معنی ہیں، میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم آپ اپنے رب کے لیے مسلمان ہو جائیں، اطاعت کرنے والے ہو جائیں۔ قال اسلمت لرب العالمین، جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اللہ میں آپ کے لیے تمام جہانوں کے رب کے لیے میں مسلمان ہو گیا۔ حضرات دنیا اس بات کو جانتی ہے، کسی بھی دعوے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان کے پاس دلیل ہو۔ محبت اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کے، اپنے محب کے تمام تر لوازمات کو، ضوابط کو اطاعت و فرما برداری میں مکمل پورا اترے، جس سے انسان کا تعلق ہو۔ تعلق اس چیز کا متقاضی ہوتا ہے کہ مکمل انسان اس کی تابعداری کرے۔ اب جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا اللہ تابعداری میں آپ کی کروں گا، اللہ نے کہا جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرے یا جو ہم سے کہہ دے کہ ہم اللہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم اپنوں کو آزماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے پھر آزمائش کا وقت آیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ جناب اسماعیل علیہ السلام۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے، بعض روایات میں آتا ہے 80 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا اسماعیل دیا، بعض میں 83 سال کی عمر میں۔ اور سر اس بات کو آپ جانتے ہیں بڑھاپے میں اولاد ویسے بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ اولاد تو جس شکل میں بھی ہو، جوانی میں بھی ہو، بڑھاپے میں بھی ہو، ہر اعتبار سے وہ عمدہ ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان دعائیں کر کر کے، انسان گھٹنے ٹیک کے اللہ سے معافی مانگ کر، اللہ کے ناموں کے وسیلے ڈال کے اپنی زندگی بھر کی نیکیوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے انسان نے جب اللہ سے کچھ مانگا ہو تو اس کی قدر اور ویلیو کچھ اور ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹے سے نوازا۔ اللہ نے کہا ابراہیم تم نے محبت کا دعویٰ تو کر دیا، لیکن اب ہم آزمائیں گے تمہیں۔ اللہ نے آزمایا، بڑھاپے میں اسماعیل کو دیا۔ قرآن کریم کی سورہ صافات میں اللہ نے اس قصے کو بیان فرما دیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنی آنکھوں سے دور کرو، اور بیابان جنگل کے اندر جناب اسماعیل کو اور جناب ابراہیم اپنی زوجہ کو چھوڑ کے واپس آ گئے۔ ضروریات زندگی کا ساز و سما، کھانے پینے کی اشیاء دیا اور واپس آ گئے۔ ایک تو یہ جدائی، الفراق اشد من الموت، جدائی موت سے بھی زیادہ بھیانک ہے کہ کوئی کسی سے جدا نہ ہو۔ یہ بہت بڑی آزمائش کی بات ہے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو بیوی سے بھی جدا کیا، بیٹے اسماعیل سے بھی جدا کیا۔ الفراق اشد من الموت،
موت سے جو سخت ہے وہ انسان کا زندگی میں محبوب سے جدا ہونا ہے۔ جناب ابراہیم جدا ہوئے تو کس سے؟ اپنی زوجہ سے۔ جناب ابراہیم جدا ہوئے تو کس سے؟ اپنے لخت جگر اسماعیل سے جدا ہوئے۔ حضرات یہاں پہ بس نہیں، پھر جناب اسماعیل ابھی لڑکپن کی عمر میں ہیں، تھوڑا بہت بولنا شروع ہوئے۔ اللہ نے کہا ابراہیم اسلام کا تم نے بھی دعویٰ کیا ہے، ایک اسلام جناب ابراہیم اور اسماعیل کا ہے اور ایک اسلام میرا اور آپ کا، ذرا دیکھ لیجئے۔ اللہ نے کہا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیجئے۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا۔ باپ اور بیٹا دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں علیہ السلام، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ مجھے القاء کر رہے ہیں کہ میں آپ کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ تو قرآن کے ذرا الفاظ سنیے، فلما اسلم، فلما اسلم، ذبح نہیں کہا۔ ذبح کا تو مطلب عام سب کو سمجھ میں آتا ہے، ذبح نہیں کہا۔ اللہ نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم بھی مسلمان ہو گیا اور اسماعیل بھی مسلمان ہو گیا، دونوں مسلمان ہو کر اس چیز پہ آمادہ ہو گئے۔ باپ چھری چلانے پہ آمادہ ہوا، بیٹا گردن کٹوانے پہ آمادہ ہوا۔ حضرات اسلام اس چیز کا نام ہے کہ پیغمبر کا فرمان آ جائے، دنیا کچھ کہے، خاندان کچھ کہے، دنیا کا مروجہ نظام کچھ بولتا رہے، اللہ اور اس کے رسول کے تابعداری کا نام ہی اسلام ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم۔ ایمانداری سے میرے سامعین مجھے ایک بات بتائیں، کیا حضرت ابراہیم پہلے مسلمان نہیں تھے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی سے پہلے نعوذ باللہ کافر تھے؟ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی گردن پہ چھری چلنے سے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ حضرت مسلمان ہی تھے، لیکن اللہ ایک بات مجھے جو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کی تابعداری کر کے صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ گئے، اور اس رنگے ہوئے رنگ کو اللہ نے کہا کہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا لیا اور گردن پہ چھری چلا دی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے پھر فوری آسمان سے آواز لگائی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، جو ہم نے 3 راتیں تمہیں خواب دکھایا تھا کہ تو اپنے بیٹے کو لٹا اور اس کی گردن پہ چھری چلا، تو نے واقع اللہ کا بندہ اور بندگی کا حق ادا کر دیا۔ جا قیامت تک کے لیے تیری اور تیرے بیٹے کی یہ قربانی قیامت تک کے لیے سنت بھی بن جائے گی، اور مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہوگا کہ ابراہیم اور اسماعیل جیسا جس کے پاس اسلام اور دین ہوگا، اللہ اس کا اسلام اور دین کنسیڈر کریں گے، وگرنہ ساری کائنات لا الہ الا اللہ زبان پہ جپنا شروع کر دے، اللہ کسی کے اسلام کو کنسیڈر نہیں فرمائیں گے۔ حضرات اسلام کے بنیادی طور پہ 3 مفہوم ہیں۔ کتنے مفہوم ہیں جی؟ یعنی جب بھی لفظ اسلام بولا جائے نا اس کے 3 مطلب ہیں۔ الاسلام ہوا تسلیم، اسلام کا ایک معنی ہے تسلیم، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دینے کا نام اسلام ہے۔ اگر آپ 5 وقتہ مسجد میں آتے ہیں تو اس کا مطلب آپ تسلیم اسلام والے آپ ہیں۔ اسلام کا دوسرا معنی اسلام، الاسلام ہوا استسلام،
اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا مکمل کہنا ماننا، حدیث آ جائے، قرآن آ جائے، جو مرضی حالات ہو جائیں، میں نے ایسے کرنا ہے کیونکہ میرے اللہ نے کہا، میرے پیغمبر نے کہا، اس چیز کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا تیسرا معنی الاسلام ہوا سلامہ، اسلام کا تیسرا معنی سلامہ ہے، سلامتی۔ انسان اپنے افکار و نظریات، رات کی تاریکیاں اور دن کے اجالے، زبان سے کوئی بھی لفظ بولے، انسان کا خاموش رہنا، حتیٰ کہ انسان کا اپنے بیوی بچوں میں رہنا، انسان کا مال و دولت کمانے کے لیے جو بھی اس نے سورسز اختیار کیے ہوئے ہیں، ان تمام تر زندگی کے شعبہ جات اور معاملات کے اندر انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسلام کو اختیار کر لیا، اور اسی چیز کا نام ہے الاسلام ہوا سلامہ، مکمل نافرمانی کرتے ہوئے سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنتوں کے شاہ سوار بن جانے کا نام اسلام ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اسلام کے اگر تینوں معنی کو جمع کر لیا جائے، میں نے پہلے یہ بات عرض کر دی ہے، صرف زبان سے میں مسلمان ہوں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں، یہ کوئی بات ہے؟ ہم بھئی آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم تو صرف اسے مسلمان سمجھتے ہیں جو اللہ رسول کی مکمل تابعداری کرنے والا، وگرنہ انڈیا اور یورپ کے اندر بھی وہ بھی مسلمان ہیں، اور پاکستان کے اندر رہنے والے بھی مسلمان ہیں۔ تو کیا سارے مسلمان برابر ہو گئے؟ کیا ایک ناچنے والے اور گانے والے ہیں اور ایک با لباس ہے، لباس کو مکمل پہنے ہوئے ہیں، کیا یہ سارے برابر ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں سب برابر نہیں ہے، سب برابر نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی قانون ہے اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام اسلام ہے، اور اسلام تابعداری کا نام ہے۔ اسلام اللہ اور رسول کی تابعداری اور اطاعت کرنے کا نام ہے۔ زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اور رات کی تاریکیاں اور دن کے اجالے اپنی موج مستیوں میں۔ تو حضرات اللہ کہہ رہے ہیں تو مسلمان نہیں ہے، ہمیں تیرا ایسا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں تیرا ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، اسلام کی خصوصیات میں صرف ایک خصوصیت آج کے جمعہ میں میں نے آپ احباب کے گوشگوار کرنی ہے، اسی پہ ہمارا اختتام ہے۔ باقی اگلے جمعے انشاءاللہ صرف اسلام کی کون سی خصوصیات دیگر مذاہب کی نسبت ہمیں جو ملی ہیں، اللہ نے صرف آپ کو اور مجھے امت محمدیہ کو دی ہیں، ان کو ہم ذکر کریں گے۔ اسلام کی خصوصیات میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، پہلی امتیں اپنے معبد خانوں میں، اپنے گرجوں میں جو ان کے مخصوص عبادت گاہیں تھیں، ان کے اندر عبادتیں کیا کرتی تھی، نماز پڑھا کرتی تھیں، اور ان کے انبیاء نے اس چیز کا اپنی امتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ کوئی شخص بھی نماز اپنے معبد خانے، اپنے مسجد، اپنے مندر، اپنے گرجا کے علاوہ اگر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسلام آیا، پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس چیز کا حکم دے دیا، اللہ نے شریعت کو تبدیل کیا، حکم میں ذرا نرمی لے کر آئے۔ اللہ نے اسلام آیا، فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ اسلام کے خصائص، اسلام کی عمدگی میں یہ بات شامل ہے، اللہ نے پوری کائنات کی سرزمین کو صرف مسجدیں ہی نہیں، اللہ نے مسجدوں سے باہر پوری کائنات کی سرزمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے۔ اور اہل اسلام اس بات کو سنو، ساری کائنات مسجد بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ جتنی بھی زمین ہے، ساری زمین کیا ہے؟ مسجد بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔
کیا مطلب؟ یہاں اگر صفیں مسجد میں نہ بھی بچھی ہوں، ٹائل پتھر نہ بھی لگا ہو، تو مٹی کے اوپر آپ نماز پڑھیں گے نا؟ کیوں بلا؟ کیونکہ آپ کہیں گے کہ جی مسجد پاک ہے، مٹی بھی پاک ہے۔ تو جس طرح یہ والی مٹی پاک ہے، مسجد سے باہر سڑک ہو، روڈ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اللہ نے ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے، پاکیزہ بھی بنا دیا ہے۔ جائے نماز آگے تم بچھاؤ یا نہ بچھاؤ، سفر کرتے ہوئے مصلی جائے نماز ملے یا نہ ملے، جس جگہ پہ بھی ہو اس جگہ کو صاف کر لو، نماز پڑھ لو، اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مسجد میں بیٹھنے والے کو ثواب ہے، تمہیں بھی اتنا ہی اللہ ثواب دیں گے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اسلام کے خصائص میں یہ بات شامل ہے، اللہ نے میرے لیے ساری کائنات کی سرزمین کو مسجد بھی بنا دیا اور پاکیزہ بھی بنا دیا۔ ایما رجل ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی، کوئی بھی مسلمان کلمہ کو مسلمان نماز کا وقت آ جائے، جہاں بھی ہو، مسجد قریب نہ بھی ہو، جہاں بھی ہو وہاں نماز پڑھ لے، جہاں پہ بھی وہ نماز پڑھے گا مالک کائنات اس کے مکمل نماز والے اجر سے نواز دیں گے۔ فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا تمہیں حکم ہے، کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جسم میں طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ حکم سب کو یہی ہے کہ بچہ ہے، عورت ہے، جوان ہے، کوئی کسی بھی کیٹیگری کا ہے، سب کے لیے حکم ہے کہ نماز بھی 5 پڑھنی ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اسلام کی آسانی دیکھیے، فرمایا صلی قائما، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، جس کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ بیمار ہو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ فالج کے حادثے کا شکار ہو گیا ہو، وہ بیچارہ تو بیٹھ بھی نہیں سکے گا۔ اسلام کی آسانی دیکھیے، جس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ لیٹ کر ہی نماز پڑھ لے، لیٹ کر نماز پڑھنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو ہمارا اور آپ کا عام طریقہ ہے کہ قبلہ رخ ٹانگیں کی جائیں گی، اگر چارپائی پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں تو قبلہ رخ ٹانگیں کی جائیں گی۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، ہمارے پاکستان ہندوستان کے کلچر میں، غلط کلچر میں، بے وقوفانہ کلچر میں، ریت رواج میں ایک بات شامل ہے کہ قبلہ رخ جو ہے وہ انسان کو ٹانگیں نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن بھی اس حوالے سے خاموش ہے، پیغمبر آخر الزماں کی زبان بھی اس حوالے سے خاموش ہے، بلکہ فقہ حنفی ہو یا فقہ مالکی ہو یا فقہ شافعی ہو یا حنبلی ہو، تمام فقہ کے اندر یہ بات متفقن علیہ ہے، نماز پڑھتے ہوئے جس نے لیٹ کر نماز پڑھنی ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی ٹانگیں قبلہ رخ کرے۔ اس کے علاوہ رات کو سوتے ہوئے قبلہ رخ ٹانگیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میرے عزیزان، اگر کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے قبلہ رخ ٹانگیں کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ رسول نے منع نہیں کیا۔ بھاس بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ قبلہ رخ ٹانگیں کرنا بیت اللہ کی توہین ہے، سنیں جی، کوئی بات نہیں، قبلہ رخ ٹانگیں کرنا بیت اللہ کی توہین ہے۔ حضرات یہاں ایک بات سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی توہین کے حوالے سے صرف 2 باتیں ذکر کی ہیں۔
یعنی اگر کوئی یہ دو کام کرے تو بیت اللہ کی صریح توہین ہے، صریح وہ تذلیل کر رہا ہے بیت اللہ کی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی کرو کوئی بیت اللہ کی توہین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کوئی شخص بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نہ تھوکے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے وہ بیت اللہ کی توہین کرتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بیت اللہ کعبے کی طرف منہ کر کے واش روم نہ کرے۔ صرف ان دو چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ بیت اللہ، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی توہین یہ ہے کہ کوئی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکے یا واش روم کرے۔ اس کے علاوہ بیت اللہ کی طرف عام ٹانگے کرنا، جان بوجھ کے ٹانگے کرنا، سوتے ہوئے جان بوجھ کے بیت اللہ کی طرف ٹانگے کرنا، خدا کی قسم نہ پیغمبر رسول اللہ نے توہین کہا، نہ تیرے رب نے اپنے گھر کو توہین کہا۔ اور ویسے بھی عقلی طور پہ ایک بات دیکھے تو میرے بھائیوں، مسئلہ آگے سمجھنا چاہیے۔ خواہ مخواہ ساری زندگی انسان دوسروں کو تنگ کرتا رہے بھی بھئی تو جو ہے وہ بے ادبی کر رہا ہے، بے ادبی کے اصول ہیں، ہر ایک کی بے ادبی کے اللہ رسول نے اصول بتا دیے ہیں۔ ادب اور بے ادبی کے اصول وہ کنسیڈر ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات ذرا پردے کے اندر سمجھنی ہے۔ اگر ازدواجی تعلقات زوجین کے مابین ہو تو یہ تو کبھی بھی کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان بیت اللہ کی طرف انسان کا جو ہے وہ چہرہ یا کوئی کیفیت نہ ہو، یعنی انسان جتنا بھی پرہیز کر لے تو اس لیے میرے عزیزان، عقل بھی ان چیزوں کو نہیں تسلیم کرتی اور نقل بھی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ نقل سے مراد قرآن اور سنت، اور عقل سے مراد یہ والی عقل۔ بس عقل اور نقل یہ بات کہتی ہے کہ صرف اور صرف بیت اللہ کی طرف تھوکنا نہیں اور واش روم نہیں کرنا، باقی اس کے علاوہ جو بھی ہو جائے ٹھیک ہے۔ حضرات جناب عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری حدیث سماعت فرمائیں۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، 30 سال بواسیر کی بیماری میں مبتلا رہے۔ جاؤ کسی MBBS ڈاکٹر سے پوچھو کہ بواسیر کی بیماری میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے، اتنی تکلیف دہ یہ بیماری ہے، نہ انسان لیٹ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ سکون ہے نہ چین ہے۔ جناب عمران ابن حسین 30 سال بواسیر کی بیماری میں گرفتار رہے، اور روایات بتلاتی ہیں نہ اللہ کا شکوہ کیا 30 سال، نہ شکایت کی، نہ روئے نہ پیٹے، نہ اپنے حالات کا رونا کسی کے سامنے روئے۔ جب 30 سال بواسیر کی بیماری میں رہے، اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول نماز میں چھوڑ سکتا ہوں؟ میری تکلیف بڑی شدت کی ہے، مجھے اجازت ہے، میں نماز چھوڑ سکتا ہوں؟ میرے لیے نماز کی معافی کی اللہ سے درخواست کیجئے۔ فرمایا عمران ایک بات ذرا بتاؤ، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان سنتا ہوں۔ فرمایا پھر مسجد میں آنا پڑے گا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مسجد میں آؤ اور کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر مجھ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کوئی شخص بھی جو بیمار ہو اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے، بیٹھ کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا لیٹ کے نماز پڑھ لے، لیٹنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو ثواب ہے۔ آخری روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جان بوجھ کے جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس بندے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نسبت آدھا ثواب ملتا ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ ایک حدیث پڑھی تھی، ابھی مجھے اس کا حوالہ ذہن میں نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو جان بوجھ کے فرض نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے، کون سی نماز؟ فرض نماز، جو
جان بوجھ کے پڑھتا ہے۔ بھئی معمولی سی سر میں درد ہے، یہ کوئی بیماری ہے؟ معمولی سی سر میں درد ہے جی روزہ چھوڑ دیا، شاباش۔ معمولی سی پیٹ میں درد ہے جی میں بیمار تھا جی روزہ چھوڑ دیا، شاباش، بلے بھی بلے۔ عجیب آپ انسان ہیں، معمولی بیماریاں کو اللہ کے ہاں کی بیماری ہے۔ مثلا معمولی سی کو سر میں درد ہے، بس صبح کی نماز میں نے اس لیے نہیں بھی میرے سر میں پین ہو رہی تھی، شاباش۔ اے اللہ کے بندو، نماز تو بواسیر کی بیماری والے کو معاف نہیں، اور تیرے ساروں ٹانگ میں درد کیسی بیماری یہ معاف نماز کی معافی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس طاقت ہے پھر بھی جان بوجھ کے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ فرض نماز کوئی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، فرض نماز کوئی جان بوجھ کے بیٹھ کے پڑھتا ہے، اس بندے کی نماز ہی نہیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں چند دوست شاید کہ ان بیچاروں کو حدیث کا علم نہیں ہے، بعض اوقات مغرب کی سنتیں پڑھتے ہوئے 2 سنتیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، 2 سنتیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ظہر عصر کی سنتیں ہو، عشاء کی سنتیں ہو، آدھی بیٹھ کر آدھی کھڑے ہو کر۔ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز آدھی کھڑی ہو کر آدھی بیٹھ کر، 2 وتر کھڑے ہو کر 1 بیٹھ کر۔ میرے عزیز بھائی اور میرے قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے کوئی شخص بھی کوئی عورت بھی جان بوجھ کے نفلی نماز فرضی نماز بیٹھ کے نہ پڑھے، اور بیٹھ کر نماز پڑھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے 23 سالہ نبوت کے دور میں صرف چند دن بیٹھ کے نماز پڑھی، وہ بھی وہ دن صحیح بخاری کی روایت بتلاتی ہے اللہ کے رسول گھوڑے پہ سفر کر رہے تھے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو وہ گرا اور اللہ کے رسول بھی گر گئے، آپ کو زخم لگا۔ وہ جو چند ایام آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو پڑھی، اس کے علاوہ ساری زندگی اللہ کے پیغمبر نے نہ نفلی نماز سنتیں فرض بیٹھ کر پڑھے اور نہ عام حالات میں کوئی فرض نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھی۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اسلام صحیح معنوں میں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔